السلام علیکم ناظرین، قومی اسمبلی کا اجلاس بجٹ منظوری کے بعد جو ہے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا ہے، اور قومی اسمبلی کے اس اجلاس کے حوالے سے دو بڑے اہم باتیں ہیں جس کے اوپر ہم بات آج کرنا چاہیں گے۔ ایک تو یہ اپوزیشن نے جس طرح سے اس بجٹ کے بارے میں تنقید کی تھی اور یہ اعلان کیا تھا کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے، اور اس کے بے شمار نقائص بیان کیے اور کہا کہ اس کو ہم منظور نہیں ہونے دیں گے اور بڑا ٹف ٹائم دیں گے، اور حکومت کو کسی صورت بھی کسی قیمت پر بھی اس بجٹ کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن جب بجٹ کی منظوری کا مرحلہ آیا تو جو اپوزیشن کا کردار تھا وہ کیا تھا، اور کیا واقعی اپوزیشن کا کردار ویسا ہی تھا جیسا کہ کسی بھی کرکٹ میچ میں یا میچ میں کھیل کے میدان میں مخالف حریف کو آپ واک اوور دے دیں اور گراؤنڈ سے آپ غائب ہو جائیں یا وقت آئے اور آپ موجود ہی نہ ہوں، تو کیا واقعی ایسا ہی اپوزیشن نے کردار ادا کیا، یا جو پارلیمانی روایات کے اندر ٹف ٹائم دینے کی تو طریقہ کار ہوتے ہیں واقعی ان طریقوں پر عمل کیا؟ ایک تو اس پہ بات کریں گے، اور دوسرا جو بجٹ سیشن جب کنکلوڈ ہوا تو پرائم منسٹر عمران خان نے اس کو خطاب کیا، اور پرائم منسٹر کے خطاب کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے کہ کیا واقعی یہ جو ان کا ایک خطاب تھا ایک وزیر اعظم کا ملک کے سربراہ کا خطاب تھا، یا سیاسی قائد کا خطاب تھا، یا ایک سٹیٹمنٹ کا خطاب تھا، یا ایک 22 سالہ جو اپوزیشن کی تحریک اور جدوجہد چلا رہا تھا اس کا خطاب تھا؟ تو عکاسی جو ہے وہ کس چیز کی ہوئی، اور جو قومی اسمبلی پہلی بار جو ہے وہ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت اور اس قسم کے نعروں سے جو ہے وہ گونج اٹھا اور مسلسل ڈیسک بج رہے تھے، تو کیا واقعی عمران خان نے بحیثیت ایک کپتان تو پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا تھا، کیا سیاسی اکھاڑے میں بھی وہ ایک کپتان کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اور جو ان کو داد و تحسین آج حکومتی بینچوں سے مل رہی تھی، کیا وہ صرف حکومتی بینچوں کی جانب سے داد و تحسین تھی، یا ایک عام آدمی جو ہے وہ کس نظر سے ان کی اس بات چیت کو دیکھتا ہے، اور کیا انہوں نے ایک عام پاکستانی کی، ایک سچے پاکستانی کی، اور ایک جو درد دل رکھنے والا پاکستانی ہے اس کی آواز بن کر تقریر کی، یا یہ بھی کوئی سیاسی شعبدہ بازی تھی؟ تو اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ یقیناً اپوزیشن جو ہے کہ وہ روایتی طور کے اوپر جس طرح سے بجٹ کو مسترد کیا گیا، بجٹ کو عوام دشمن قرار دیا گیا، تو وہ اس تقریر کے اوپر بھی بے شمار جو ہے کہ ایسے اس کے اندر سے خرابیاں نکالیں گے تاکہ وہ اپنی کوئی بقا یا اپنی کوئی سیاسی جو ساکھ ہے اس کو بچا سکیں۔ لیکن جہاں تک میری ایک رائے ہے، بڑی اس پارلیمنٹ کو، اس پارلیمانی اجلاس کو کور کرتے ہوئے ہمیں بھی پچھلے 20-22 سال سے اس پارلیمنٹ کی کارروائی بھی دیکھتے ہیں، اس کے ایونٹس بھی دیکھتے ہیں، یہاں پہ مختلف وزراء اعظم کی تقاریر کو بھی سنا، دیکھا اور ان کو پرکھا، تو اس حوالے سے بھی میں اپنی بھی رائے دوں گا۔ اور جو اہم نکات پرائم منسٹر نے اس تقریر کے اندر جن کا احاطہ کیا، جن کے اوپر انہوں نے بڑی مفصل گفتگو کی، تو پہلی دفعہ بظاہر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو پرائم منسٹر جو ہیں کہ وہ دل سے ایک سچائی کی حیثیت سے اور ایک درد دل جو پاکستانی رکھتا ہے اس کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ اس کے ہم ایک ایک پوائنٹ کے اوپر ہی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے بات ذرا اپوزیشن کی رویے کی ہم دیکھ لیں۔ تو یہ اس وقت آج سے 3-4 مہینے پہلے جب جہانگیر خان ترین نے اپنا گروپ بنایا تھا، اور یہ ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا تھا کہ پنجاب میں اور مرکز میں، کیونکہ حکومت کا نمبر بڑا مختصر سا اکثریت ہے، حکومت کو اس وقت 3-4 اتحادیوں کے ساتھ مل کر بڑی مشکل سے اکثریت نمبر حاصل ہوتا ہے، تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ جیسے زرداری صاحب نے بھی لاہور میں ڈیرے لگائے، شہباز شریف صاحب بھی جو ہے کہ بڑے ایکٹیو تھے، نون لیگ کے بھی کچھ دعوے تھے، تو ایک خدشہ یہ تھا کہ شاید اگر جہانگیر خان ترین یا ان کا گروپ جو ہے کہ وہ بلیک میلنگ کرتا ہے اور کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے، تو پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ بجٹ منظور کروایا جا سکے، اور اپوزیشن اس سے فائدہ اٹھائے گی اور حکومت گر بھی سکتی ہے۔ اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ پرائم منسٹر جو ہے کہ وہ استعفیٰ دینے کی بجائے جو ہے کہ اسمبلیاں توڑ کے الیکشن میں جانے کو پریفر کریں گے، تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ ختم ہوئے، اور بظاہر جو ہے کہ بڑی آسانی سے حکومت نے اس بجٹ کو منظور کروا لیا۔ اور اپوزیشن کی جانب سے جو ٹف ٹائم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بجٹ میں آپ ہر جو ڈیمانڈ یا گرانٹ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کٹ موشنز لگاتے ہیں، اس کے اوپر ڈبیٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر ٹف ٹائم دیتے ہیں حکومت کو۔ تو لیکن جب بجٹ کی شکوار منظوری کا عمل تھا، یا جہاں
کٹ موشنز پیش کی جاتی ہیں تو وہاں پہ اپوزیشن قیادت کا ایوان سے غائب ہونا، ان کے نمبر پورے نہ ہونا، ان کی دلچسپی کم ہونا، کٹ موشنز جو ہے کہ وہ اس طرح سے پیش نہ کرنا جس طرح سے ٹف ٹائم دینے کے لیے پیش کی جاتی ہیں. تو اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن نے صرف زبانی دعوے کیے لیکن عملاً کوئی اقدام نہیں کیا اور حکومت کو بالکل واک اوور دیا اور انہوں نے بجٹ بڑی آسانی سے منظور کروا لیا. دوسرا معاملہ جو پرائم منسٹر کی تقریر کا ہے تو یہ 3-4 حوالوں سے انتہائی اہم تقریر تھی. یہ ایک ایسے موقع پر کی جا رہی تھی کہ جہاں ایک طرف افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا ہو رہا ہے، پاکستان کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ اپنی سرزمین جو ہے امریکی فورسز کو اڈوں کے لیے فراہم کرے، یا پھر کابل میں سیکیورٹی انتظامات کے لیے ترکی کے ساتھ مل کر کوئی انتظامات کرے، یا پھر پاکستان کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ افغان کے جو مختلف سیاسی گروپوں ہیں ان کو ٹیبل کے اوپر لا کر بات چیت کرے. ان تمام مطالبات میں پاکستان نے ایک ہی جواب دیا کہ پاکستان امن کا ساتھی ہوگا، امن کا اتحادی ہوگا، تنازعات جنگوں کا فوجی عمل کا اتحادی نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے پھر پاکستان کو FATF کے اندر بھی ٹف ٹائم ملا اور گرے لسٹ میں پاکستان تمام تر لوازمات پورے کرنے کے باوجود ابھی تک گرے لسٹ میں، اور پھر یورپی یونین کی GSP+ کی جو اسکیم ہے اس کے اندر بھی پاکستان کو آئندہ آنے والے دن میں کچھ ٹف ٹائم ملے گا. لیکن اس کے باوجود عمران خان نے جو تقریر کی، میرا خیال ہے کہ وہ ایک یقینی طور کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک پاکستان کے ایک سیاسی ایسے لیڈر کی تقریر تھی جو یقیناً ایک ٹیم کا کپتان بھی ہے، ایک ملک کی ٹیم کا کپتان بھی ہے، ایک قوم کی ٹیم کا کپتان بھی ہے، اور اس نے عوام کے ان جذبات کی ترجمانی کی ہے جو ہر پاکستانی جو درد دل رکھنے والا ہے، جو ایک خلوص سے دل سے پاکستان کی جو ہے کہ وہ ترقی اور تعمیر چاہتا ہے. انہوں نے اس کی پاکستانی کی آواز جو ہے آج بن کر تقریر کی. اور اس کے اندر خاص طور کے اوپر جب افغانستان کی ایشو کے اوپر بات کر رہے تھے، وار آن ٹیررزم کے اوپر بات کر رہے تھے، تو اس میں 2-3 حوالے جو ہیں وہ بڑے قابل تحسین حوالے ہیں. کہ ایک تو یہ کہ پاکستان جو ہے کہ وہ اپنی $150 ارب کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے باوجود پھر اپنے 70,000 سے زیادہ جو ہے پاکستانی جو ہے وہ شہید ہوئے اس جنگ کے اندر، اس کے باوجود جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہمارا اتحادی تھا وہ ہماری سرزمین پہ ڈرون حملے کرتا تھا، اور ہماری حکومتیں بدقسمتی سے جو ہے ڈبل سٹینڈرڈز کے اوپر، دوگلی پالیسی کے اوپر گامزن تھی کہ اوپر سے مذمت کرتے تھے، اندر سے اجازت دی ہوئی تھی. اور یہ انہوں نے اس حوالے سے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اور جو پینٹاگون میں اور جو وہاں پہ پارلیمانی کمیٹیز ہوتی ہیں ان کی ہیئرنگ کا بھی ریفرنس دیا، اس کے اندر کوٹ ان کوٹ چیزیں بیان کی، مشرف کی کتاب کا حوالہ بھی دیا. انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ اتحادی جو ہیں آپ کی سرزمین پر حملے کر رہے ہیں، وہ آپ کو نشاندہی کرتے ہیں اور آپ اس کے اوپر کارروائی کرتے ہیں. اور بالخصوص انہوں نے لندن اور برطانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لندن کے اندر 30 سال سے انہوں نے MQM کے قائد کی طرف اشارہ کیا کہ ایک دہشت گرد بیٹھا ہوا جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتا ہے، تو کیا ہمیں لندن کی حکومت، برطانیہ کی حکومت پاکستان کو اجازت دے گی کہ وہ ڈرون حملہ کر دے یہاں پر؟ تو یہ ایک ایسی بات تھی جو اس سے پہلے کبھی پبلکلی اس طرح کھل کے نہیں کی جا سکتی تھی کہ پاکستان کے ہر آدمی، ایک عام آدمی جو ہے اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا. لیکن حکومتی سطح کے اوپر واقعی بڑے ڈبل سٹینڈرڈز تھے ہمارے، اوپر سے کچھ کہتے تھے، اندر سے کچھ کر رہے ہوتے تھے. تو یہ بڑی اوپن گفتگو کیا انہوں نے. اور یہ یقیناً جو ہے کہ یورپی دنیا کو، امریکہ کو ایک میسج ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ آپ جو ہے کہ اوپر کچھ اور اندر سے کچھ کرتے رہیں، یہ پالیسی نہیں چلے گی. بلکہ اب جو بھی ہوگا وہ جیسے عوام کا نمائندگی کہا جاتی ہے پارلیمنٹ کو، یا حکومت کو عوام کی نمائندہ حکومت کہا جاتا ہے، تو اب جو بھی بات ہوگی وہ کھل کر ہوگی اور عوام کے سامنے ہوگی، سب کچھ پتہ ہوگا. تو یہ بڑی ایک دلیرانہ پالیسی اختیار کی ہے. اس کے جو مضمرات ہیں، سیاسی مضمرات، یا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر جو کردار ادا کرتی ہے، وہ یقیناً عمران خان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے. لیکن اگر پاکستان کی عوام، پاکستان کے ادارے اور یہ ریاست پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں، تمام قومی جو طبقات ہیں، ان کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے میں عمران خان کامیاب ہو گئے تو پھر بیرونی عناصر کچھ نہیں کر سکیں گے. دوسرا معاملہ جو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بھی بڑی کھل کے بات کی، اور انہوں نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ انڈیا کے ساتھ اس وقت تک بات نہیں ہو سکتی کسی بھی سطح کے اوپر جب تک کہ اگست 2019 سے پہلے کی جو سٹیٹس تھا انڈیا کا، مقبوضہ کشمیر کا، وہ انڈیا بحال نہیں کر دیتا. تو اس بارے میں جتنا بھی پروپیگنڈا یا گفتگو ہو رہی تھی عمران خان کے اوپر یا موجودہ حکومت کے حوالے سے، یہ کشمیر کا سودا کر دیا، کشمیر بیچ دیا، یا یہ کر دیا یا وہ کر دیا، تو وہ بھی انہوں نے بڑا کلیئرلی 2 ٹوک الفاظ کے اندر اس کو واضح کیا. اور
تیسرا جو حوالہ پاکستان کو آگے آنے والا جو مشکل وقت ہوگا وہ یقیناً پاکستان کی معیشت ایسا ایک پہلو ہے جہاں سے یورپی ممالک یا امریکہ یا جو بڑی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کو بلیک میل کر سکتی ہیں یا دباؤ ڈال سکتی ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے دو بڑی اہم گفتگو کے جو نکات ہیں، ایک تو اوورسیز پاکستانی سے انہوں نے جس طرح سے انہوں نے کنٹریبیوشن پچھلے 2-3 سالوں میں پاکستان میں انہوں نے جو ریمیٹنسز بھیج کر کیا اور جس کے نتیجے میں پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس رہا، اس کو سراہا اور ساتھ پھر انہوں نے یہ اپیل کی کہ اب ان کو تھوڑا سا اور محنت کرنی ہوگی، وہ ترسیلات زر کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں یا منصوبوں کے اندر انویسٹمنٹ کریں. تو انہوں نے اپنی طرف سے ایشورنس دی کہ وہ ان کے سرمایہ کے تحفظ کے لیے اور ان کے کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے جو ہرڈلز ہوتی ہیں بیوروکریٹک ان کے خاتمے کے لیے جو ہے کہ براہ راست خود نگرانی کریں گے. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ اگر پاکستانی اپنا پیسہ بیرونی ممالک کے بینکوں میں رکھنے کے بجائے پاکستان کے بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، یہاں پیسہ رکھتے ہیں تو پاکستان کے ریزروز بڑھتے ہیں. دوسرا جو ہے ریمیٹنسز یہاں پہ ریگولر بھیجتے ہیں تو وہ بھی فائدہ ہے، اور تیسرا اگر انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس سے انڈسٹریل گروتھ ہوگی، اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہوگا معیشت کے لیے. تو انہوں نے یہ کیا. اور معیشت میں ایک اور جو بات انہوں نے پاکستانی عوام سے اپیل کی کہ پاکستان میں 22 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں اس وقت ٹوٹل، اور جو نہ ہونے کے برابر ہے. 22 کروڑ کی آبادی میں صرف 22 لاکھ جو ہیں اگر ٹیکس پیئر ہوں تو یقیناً پاکستان کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا میں، جیسے پرائم منسٹر نے بھی ریفرنس دیا اس کا، کہ خیرات دینے میں ٹاپ 5 کنٹریز کے اندر پاکستان کا شمار ہوتا ہے، لیکن ٹیکس دینے میں ہم باٹم 5 کے اندر ہمارا شمار ہے. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اس کی وجہ بے شمار وجوہات ہیں. FPR کا نظام ہے پاکستان کے اندر، جو سماجی سطح کے اوپر سرکاری اداروں کے اندر کرپشن ہے وہ بھی ہو سکتی ہیں. بے شمار وجوہات ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن یقیناً یہ ایک المیہ ہے. اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم FPR کے اندر نہیں لیکن فائنانس منسٹری میں اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے انڈر اس قسم کی کمیٹی بنا رہے ہیں جو تمام قانون کے اندر ایک تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو بالکل ڈیفالٹر ہوگا، جان بوجھ کر جو ٹیکس نہیں دے رہا تو اس کو جیل کی سزا ہوگی. اور یہ فیصلے جو ہیں کہ وہ حکومتی سطح کے اوپر ہوں گے، FPR کے آفیسرز کو اختیار نہیں دیا جائے گا. فائنانس بل کے اندر یہ ایک تجویز تھی لیکن وہ تجویز واپس لی گئی ہے، اور یہ فیصلہ فائنانس منسٹری میں کمیٹی بنے گی وہ کیا کرے گی. تو ایک اچھا فیصلہ ہے. لیکن مجموعی طور کے اوپر اگر قومی اسمبلی کی اس کارروائی کو دیکھا جائے، بجٹ سیشن جو کمپلیٹ ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. اور اپوزیشن جو ہے کہ جس طرح سے امریکہ افغانستان میں اپنی شکست جو ہے کہ وہ اس کا ملبہ پاکستان کے اوپر پھینکنا چاہتا ہے اور الزام لگانا چاہتا ہے، اپوزیشن بھی قومی اسمبلی میں شکست خوردہ یہ اپوزیشن ہے. پبلکلی ان کو کافی نقصان ہو چکا ہے. لیکن عمران خان کی جو پہلا انٹرویو تھا جو غیر ملکی میڈیا کو، جس میں ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کی تھی، اور ابھی جو قومی اسمبلی میں خطاب کیا ہے، یہ اس نے بہت بڑا ڈینٹ اپوزیشن پہ مارے گا. اور اگلے آنے والے جو وقت ہیں اس کے اندر جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں، میرا خیال ہے وہ PTI کو اس سے کافی سپورٹ حاصل ہوگی. اور عوام کی زبان اگر آپ بولیں گے، عوام کی جذبات کی عکاسی کریں گے، نہ صرف آپ الفاظ کے ساتھ بلکہ اپنے عمل کے ساتھ بھی، بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے ابھی تک جو سٹیپس ہیں، عملی اقدامات ہیں افغان ایشو کے اوپر، کشمیر ایشو کے اوپر یا باقی، تو وہ صرف لفاظی نہیں ہے بلکہ جو پریکٹیکلی سٹیپس لیے گئے ہیں بڑے مضبوط، اسٹرانگ اور قومی مفادات کے تناظر میں لیے گئے ہیں. تو اگر یہ اسی طرز کے اوپر یہ مزید موجودہ حکومت چلتی رہی تو اگلا الیکشن یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت مشکل ہوگا. اور ابھی اپوزیشن کو مقام بنانے کے لیے عوام کے لیے عوامی مسائل کو سمجھنا ہوگا، اور پھر ان عوامی مسائل کی جو بھرپور عکاسی ہوتی ہے پبلک فورمز کے اوپر، پارلیمنٹ کے اوپر، وہ کرنی ہوگی جو ابھی تک نظر نہیں آ رہی. ایک بات اور جو احتساب کے حوالے سے ہے، اس کے اندر بھی پرائم منسٹر نے ریفرنس دیا. اس کے اوپر ہم الگ سے بھی ایک بات کریں گے، پروگرام کریں گے کہ تقریباً 1000 ارب ڈالر سالانہ جو ہے غریب ممالک سے چوری ہوتا ہے، کرپشن کی نظر ہوتا ہے، اور پھر امیر ملکوں کے جو ہے بینکوں میں وہ جا کے جمع ہوتا ہے، وہاں پہ پراپرٹیز بنتی ہیں. اور نیب کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے اس کے اوپر کچھ چیزیں ویلڈ ہیں، کچھ جو ہے پولیٹیکل ایشوز ہیں. سیاستدان کبھی بھی جو ہے کہ وہ احتساب کے لیے تیار نہیں ہوتا.
تو اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ 20 سال سے بنا ہوا ہے. اس سے پہلے احتساب بیورو کا ادارہ تھا جو نواز شریف صاحب نے بنایا تھا, پھر پرویز مشرف نے یہ نیب بنایا, اور 2 حکومتیں 5-5 سال جو ہے پیپلز پارٹی کی بھی اور نون لیگ کی بھی رہی. انہوں نے اپنے حساب سے قوانین میں ترمیم بھی کی. اس کے بعد بھی اگر یہ نیب کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو پھر یہ یقیناً اپنا حساب دینے کے بجائے صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی بجائے یہ الزام تراشی کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو اپنی ابھی ساکھ بحال کرنے کے لیے اور اگلے الیکشن میں جو ہے کہ وہ عوام سے ہمدردیاں لینے کے لیے اپوزیشن کے لیے ٹف ٹائم بہت زیادہ کھڑا کر دیا عمران خان نے. اپوزیشن تو ٹف ٹائم نہیں دے سکی قومی اسمبلی کے اندر بجٹ سیشنز کے اندر, لیکن عمران خان نے اس تقریر کے ذریعے اور اس سے پہلے جو انٹرویوز دیے ہیں اس کے ذریعے جو ہے کہ اپوزیشن کو اتنا ٹف ٹائم دے دیا ہے کہ ان کے لیے ابھی جو پبلک پالیٹکس ہے اور جو الیکشن پالیٹکس ہے وہ بڑی کافی مشکل ہو جائے گی.